قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى 7 اردین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من جس نے اخذ لیا، من الارض زمین میں، زمین کا کچھ حصہ جس نے لیا، شیئا بغیر حقی، بغیر اس کے حق کے، یعنی کسی نے زمین میں سے کچھ قبضہ کر لیا، اس کی زمین نہیں تھی لیکن ظلم کے طور پہ، ڈبلنگ کے طور پہ کسی اور طریقے سے اس نے قبضہ کر لیا، حضور فرماتے ہیں خسف بیوم القیامت، قیامت کے دن اس کو دھسایا جائے گا۔ قیامت کے دن خسفہ مطلب دھسانا، غرق کرنا، قیامت کے دن اس کو غرق کیا جائے گا۔ کتنے زمین کے اندر؟ الی 7 اردین، 7 زمینوں کے اندر اس کو دھسا دیا جائے گا۔ زمین میں سے کچھ حصہ جس نے قبضہ کیا ہو، 1 فٹ، 1 اسکوائر فٹ، 1 گز، اتنا حصہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہو، ناجائز قبضہ کیا ہو، فرمایا قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ 7 زمینوں کے اندر غرق۔ یہ آج بڑا معمولی سا مسئلہ بن گیا، یہ زمینیں قبضہ کرنا۔ لینڈ مافیا ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، لینڈ مافیا اتنے مافیا ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کتنی زمینیں ہو جاتی ہیں۔ بڑے مزے سے ہم نے ادھر 2 گز ادھر قبضہ کر لیا، 3 گز آگے بڑھا لیا، 4 گز ادھر سے پکڑ لیا، پڑوس کے آگے ہم نے باغ لگا لیے، بڑے آرام سے۔ فرمایا جس نے ناحق زمین پر قبضہ کیا، ظلم کے طور پہ قبضہ کیا، ڈبلنگ کی یا غلط بات کی، کل بروز قیامت اس کو 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے زمین کا 1 بالش بھی قبضہ کیا ہو ناحق، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمین کا طوق، 1 بالش اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہو، آج تو قبرستانوں پہ بھی قبضہ ہے، قبرستانوں پہ بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ، ہم نے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم مال اس طریقے سے نہیں کھاؤ، رزق اس طریقے سے، باطل طریقے سے رزق نہ کماؤ، غلط طریقے سے رزق نہ کماؤ، غلط طریقے سے رزق نہ کھاؤ۔ اور وہ بن اویس نامی ایک عورت، وہ مروان جب بادشاہ تھا اس کے دربار میں آئی اور اس نے جو ہے نا کیس دائر کیا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ اس نے جو ہے نا حضرت سیدنا زید نے میری زمین کا کچھ حصہ قبضہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ زمین کا کچھ حصہ قبضہ کر لیا۔ عروہ بن اویس نامی یہ عورت تھی، اس نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ پہ کیس کر دیا اور غلط بات کر دی، کیونکہ آج کل تو عدالتوں کے اندر وہی لوگ جاتے ہیں جو سب سے بڑے جھوٹے، مکار اور فراڈ قسم کے، جو شریف آدمی ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں یار اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے ہاسپٹل سے بچائے، اللہ مجھے جو ہے عدالتوں سے بچائے، اللہ تھانوں سے بچائے، کیونکہ وہاں پہ تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے کسی کی چلتی تھوڑی، وہ تو ہم جیسے بکریوں کو آرام سے کھا جاتے ہیں۔ تو لیکن آپ اتنے لمبے لمبے پینڈنگ کیس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سارے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ وکیلوں کی جیب بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری کئی وکلاء سے بات ہوئی تو وکیل خود کہتے ہیں یار ہمیں پتہ کہ ہم کتنے بڑے جھوٹے ہیں، ہمیں پتہ کہ ہم کتنے بڑے مکار ہیں، مکار ہونے کے باوجود، جھوٹے ہونے کے باوجود تمہیں یہی کام ہے۔ تو اللہ میں محفوظ معمون فرمائے ایسے جگہوں سے۔ تو وہ جو ہے حضرت زید پر اس نے کیس دائر کر دیا، کہا کہ انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ قبضہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث سنائی کہ من اخذ شیئا شبرا بغیر حقی، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے زمین کا کچھ حصہ ناحق ظلماً قبضہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہ سزا دے گا کہ جتنی جگہ تو نے قبضہ کیا نا اس کو کھڈا کر، کھود، اس کو کھودتے رہے یہاں تک 7 زمین کے نیچے تک کھودتا رہے، اور اس کے بعد اس کی ساری مٹی اس کے گردن پہ ڈال کے کہے گا کہ جا جہنم میں لے جا اس کو۔
اب اندازہ کریں، ہم جیسا بندہ تو 1 فٹ بھی میں تو نہیں کھڈا کر سکتا۔ اب آپ بتائیں، ساتوں زمین جتنی جگہ، اگر اتنی سی بھی جگہ قبضہ کی ہے تو کہے گا کھود اس کو، وہ ساتوں زمین کے نیچے تک کھودتا رہے، اس کی مٹی باہر نکل، پھر وہ اس کے توق بنا کے، وہ زمین کا پورا ملبہ اس کے توق بنا کے اس کے گردن میں گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا زید نے یہ حدیث سنائی، کہا تو مجھ سے یہ امید کرتے کہ میں نے تیرا زمین کا کچھ ناصح قبضہ کیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کے ساتھ ایسا کر کہ اس کو تو دنیا میں اندھا کر دے، اور جس جگہ پہ اس نے مجھے ذلیل کیا اور کہا کہ میں نے اس کا ناحق حصہ قبضہ کیا تو مالک و مولا اس کو اس کے گھر میں اس کی قبر بنا دے، یہ آپ نے کہا، اور اگر یہ جھوٹی نہیں ہے تو یہ بد دعا جو ہے یہ میرے ساتھ ہو جائے۔ آپ نے یہ دعا کی اور آپ نکل آئے۔ آپ جب نکل آئے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، وہ عورت اندھی ہو گئی، اور وہ دیواروں سے ٹیک لگا کے چلتی اور کہتے ہیں کہ مجھے زید کے بددعا نے مار دی، مجھے زید کے بددعا نے ہلاک کر دیا، مجھے زید کے بددعا نے برباد کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا، کیونکہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، وہ ٹیک لگا کے چلتی، سہارے سے چلتی، اس کے گھر میں کنواں تھا، وہ کنویں میں گری اور ادھر ہی مر گئی، کنویں میں گر کے۔ کا ناجائز قبضہ جو ڈون بنے ہوئے نا، اس حوالے سے جو لینڈ مافیا پورا گروپ جو چلا رہا ہے، جو بتے کھا کے لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرنا جن کی عادت بن گئی، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یار آج میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ کوئی زمین کا حصہ لے کے نہیں جا سکتا، لیکن اپنے ساتھ ان زمینوں کو توق بنا کے ضرور لے کے جاؤں۔ اللہ